مسجدوں کے اندر کرسیوں پر نماز پڑھنے کا رواج اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ اس رواج کو روکنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ روکنا مشکل کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی کرسیوں پر نماز پڑھنے والے ہیں ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو علماء سے مسئلہ معلوم کر کے اس عمل کو اختیار نہیں کرتے۔ اکثر لوگ ان میں سے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جہاں ذرا سارا کسی کو عذر محسوس ہوا، کسی کے ہلکا پھلکا کمر میں درد ہے یا ٹانگوں میں کوئی مسئلہ ہے یا کمر میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، جہاں ذرا سارا ان کو تکلیف محسوس ہوئی اور دھڑ سے ہی ایک دم مسجد کے اندر کرسی لے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی عذر کی وجہ سے کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو علماء اور مفتیان اکرام سے مسئلہ معلوم کر کے دریافت کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، تو ان کی نماز بھی الحمدللہ ہو جاتی ہے، نماز کا ثواب بھی مل جاتا ہے، ان کی نماز بھی ضائع نہیں ہوتی۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو علماء سے کانٹیکٹ نہیں کرتے اور اپنے من سے ہی، اپنے دماغ سے ہی مسئلہ اپنے پکش میں گھڑ کر کے اس پر الٹا سیدھا عمل کر کے نماز جیسی اہم عبادت کو ضائع کرتے رہتے ہیں، اور سالوں ہو جاتے ہیں ایسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے، اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کی ایک نماز تو دور کی بات، ایک رکعت بھی نہیں ہوتی۔ معلوم ہے کرسیوں پر نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ قیام پر یعنی کھڑے ہونے پر طاقت نہیں رکھتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے اس کے لیے کھڑا ہونا، کیونکہ کھڑا ہونا نماز کے اندر یہ بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، اور 2 سجدے کرنا یہ بھی فرض ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، کھڑے ہونے پر قادر ہی نہیں ہے، تو اب ایسا شخص اگر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے کیسے بھی بیٹھ کر پڑھے، چاہے وہ اس طریقے سے بیٹھ کر نماز پڑھے جیسے کہ عام طور پر لوگ تشہد میں یعنی اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یا پھر وہ 2 زانو ہو کر کے بیٹھے، یا پھر ایسے بیٹھے جیسے کہ عورتیں نماز ادا کرتی ہیں، یا پھر ایسے بیٹھے کہ یعنی کہ دونوں اپنی ٹانگیں اپنے پیر آگے کو پھیلا لیں۔ یعنی جو بندہ کھڑے ہونے پر طاقت نہیں رکھتا اور وہ کسی بھی طریقے سے بیٹھ کر نماز ادا کر لیتا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین پر ہی بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ ایسا بندہ اگر کرسی پر نماز پڑھتا ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر پڑھی تو نماز ہوگی بھی نہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کو مکمل طور پر کھڑا نہیں ہو سکتا، کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے، تو اب جتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اب اس کے لیے اتنی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو کھڑے ہونے پر تو طاقت رکھتا ہے، لیکن کمر میں تکلیف کی وجہ سے یا کوئی اور شدید مرض کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر سکتا، یا وہ بیٹھ کر تو نماز پڑھ سکتا ہے لیکن کسی شدید مرض کی وجہ سے وہ رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، تو ایسے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین پر ہی بیٹھ کر نماز ادا کرے، رکوع اور سجدہ یہ دونوں اشارے سے ادا کرے۔ اب ان تینوں جو وضاحتیں میں نے کی ہیں، ان تینوں وضاحت کے سامنے رکھتے ہوئے جو ہماری مسجدوں میں کرسیوں پر نماز پڑھنے کا رواج ہے، ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیدل چل بھی لیتے ہیں، گاڑیاں بھی چلاتے ہیں، پیسے گر جائیں جھک کر اسے اٹھا بھی لیتے ہیں، کوئی اور چیز طاقت کی ہے، وزن کی ہے، وہ بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن ذرا سارے بہانے سے کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کب گنجائش ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر اس سے کسی بھی طریقے سے نماز نہیں پڑھی جاتی،
हर एतबार से मुतअज़्ज़र है, महाल है बिल्कुल कि वो आलती पालती मार के भी नहीं बैठ सकता, तशहुद की तरह भी नहीं बैठ सकता, औरत की तरह भी नहीं बैठ सकता, पैर फैला करके भी नहीं बैठ सकता, यानी कोई सूरत है ही नहीं उसकी ज़मीन पर बैठने की। तब ऐसे शख्स के लिए गुंजाइश है कि वो अब कुर्सी पर नमाज पढ़ सकता है। तो ये वो वजाहत है कि जिसका नमाजियों के सामने, यानी ऐसे नमाजियों के सामने जो ज़रा दरा से बहानों से कुर्सी पर नमाज पढ़ने के बहाने तलाश करते हैं और एकदम धड़ाम से ही मस्जिद के अंदर कुर्सियाँ नज़र आने लगती हैं, दाएं तरफ भी कुर्सी, बाएं तरफ भी कुर्सी। तो खुदारा अल्लाह का खौफ करें और नमाज जैसी अहम इबादतों को ज़ाय ना करें, बर्बाद ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमने 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल बग़ैर किसी शदीद उज़्र के कुर्सियों पर नमाज पढ़ी है, लेकिन जब कल क़यामत के दिन अपने नाम अमाल में झांक करके देखेंगे तो एक भी नमाज हमारे वहाँ खाते में नहीं होगी। एक नमाज तो दूर की बात है, एक रकात भी नहीं होगी। तो इसलिए कुर्सियों पर नमाज पढ़ने का जो ये रिवाज चल पड़ा है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब नमाज की अहमियत से हम वाकिफ़ होंगे और किन किन उज़्र की वजह से कुर्सियों पर नमाज पढ़ने की गुंजाइश है और किन उज़्र की वजह से कुर्सी पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने होंगी, तब ही ये रिवाज ख़त्म हो सकता है। और ये तमाम सूरतें हमारे सामने उस वक्त आएंगी जब कि हम उलमा से राबते में रहें, उलमा से मसाइल मालूम करें और उन पर फिर अमल करने की कोशिश करें। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके शेयर करने से बहुत सारे लोगों की नमाज़ ज़ाय होने से बच सकती हैं, महफूज हो सकती हैं। और ख़ास तौर से ऐसे लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि कुर्सियों पर नमाज़ पढ़ने के आदी हो चुके हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।